الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو سختی اور تکلیف، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع آیت نمبر 214 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سارے ہی لوگ دین اسلام پر پیدا کیے گئے، پھر اختلاف کس نے ڈالا اور کب ڈالا اور کیوں ڈالا. فرمایا کہ معاندین اور ضدی لوگوں نے ڈالا، دلائل اور واضح مسائل کے ہو جانے کے بعد ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور انہوں نے حق کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی. باقی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، یہ تقابل چلا آ رہا ہے اور چلا آتا رہے گا. اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں کہ آزمائشیں پہلے لوگوں پر بھی آئیں، آزمائشیں آپ پر بھی آئیں گی، کیونکہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے، اور جنت میں جانا اتنا آسان نہیں. شاعر کہتا ہے بہر غفلت تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے دنیا یہ کوئی بستی نہیں، باعث عیش و عشرت و مستی نہیں. دنیا یہ ہے ہی آزمائشوں کا گھر، اور اس میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ دکھ ہر انسان پر آتے رہتے ہیں دنیا میں، بعض انسان کے لیے آزمائش بن کر آتے ہیں اور بعض انسان کے لیے اللہ کی پکڑ اور عذاب بن کر آتے ہیں.
تو اب یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ فرماتے ہیں جو آدمی تکالیف اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف دھیان کرے، پہلے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اللہ کے قریب ہو، تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بندہ اللہ کا پیارا ہے اور اس کے ذریعے اللہ اس کو مزید اپنے قریب کر رہے ہیں۔ اور اگر تکالیف اور مصیبتوں میں اللہ سے مزید دور ہو جائے اور در بدر کے دھکے کھائے، کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے یا دیگر کسی، تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ ہے اور اللہ اس کو مزید دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی تم نے اس قدر آسان سمجھ لیا کہ بس ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کا اظہار کر لیا، اسلام کو مان لیا، بس اتنا ہی کافی ہے، جنتی پکے ہو گئے۔ فرمایا اتنا آسان نہیں، کچھ آزمائشیں بھی آئیں گی۔ یہ بات یاد رہے کہ ایمان ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں لے کر جائے گا، لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ بندہ اس طرح جنت میں جائے جس طرح اعزاز کے ساتھ قیامت کا دن ہو اور اللہ فرمائے محشر کی گرمی سے میرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لے آؤ۔ حساب کتاب شروع ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے اس بندے کو لمبی تکلیفوں میں مبتلا نہ کرو، اس کو فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اس کا بڑا آسان حساب کرو اور اسے خوشی خوشی جنت کی طرف روانہ کر دو۔ کمال تو یہ اللہ میں نصیب فرما۔ اور کمال تو یہ ہے کہ اہل جنت میں محشر کے میدان میں ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو ان کے قریب کر دو۔ وَوَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ گروہ کی صورت میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور وہاں جائیں گے دروازے آگے کھلے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داروغہ جنت کہہ رہے ہوں گے اور سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ، خوشی خوشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کمال تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے آزمائشیں ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں تکالیف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو آزمائشوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جنت کے راستے پہ تکالیف ہیں اور جہنم کے راستے پر خواہشات ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے۔ مستہم البأساء والضراء، ان کو پہنچی سختیاں اور تکلیفیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا مارا جاتا تھا کہ میری پیٹھ جو ہے کوئی دیکھے تو حیران رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اپنا کوئی قصہ تو سناؤ، آپ کے ساتھ کیا ہوا ابتداء اسلام میں؟ کہ امیر المومنین سننے کی ضرورت نہیں، میری پیٹھ سے قمیص ہٹا کر دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تو آنسو آ گئے کہ آگ کے انگاروں کے اوپر آگ کی بھٹی میں ان کو پھینک دیا گیا تھا اور پیٹھ ساری جل گئی تھی حضرت کی، اور پھر ساری پیٹھ جو فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ بس اللہ کی توحید کو جب مانا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب مانا تو آگ کی بھٹی کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان سے نہیں پھرے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، رو پڑے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ نجات دے، بہت ظلم ہوئے تھے، اب تو تھک گئے ہم یہ ظلم سہنے کر۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، پہلے لوگوں کی مثالیں ابھی تمہارے پاس نہیں آئیں،
ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سورۃ البروج میں دیکھیے نا، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب خندقیں کھود کر ان کو آگ سے بھر دیا گیا۔ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ملعون ہوئے، برباد ہوئے۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ جمع کی گئی۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود کنارے پر بیٹھ کر اہل ایمان کو آگ میں پھینک کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیا جرم تھا ان کا؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان کا اور کوئی قصور نہیں تھا، ان کا اور کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب بھی ہے، جو تعریفوں والا بھی ہے۔ بس یہی ان کا جرم تھا۔ اکبر الہ آبادی کہتے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس یہی جرم تھا۔ تو اللہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو کیوں بیان کرتے ہو؟ اس پر کیوں ایمان لائے ہو؟ بس یہی جرم تھا کہ آگ کی خندقوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرمایا تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب، پہلے لوگوں میں سے ایسے بھی تھے کہ جن کے سر کے اوپر آرا رکھا اور چیر کر پاؤں تک لے گئے، دو ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیا، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ بعض اہل ایمان کے جسم سے گوشت نوچا گیا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ قرآن میں مثال بیان کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں سورۃ التحریم میں؟ فرمایا مثال ہے اللہ تعالیٰ کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کے لیے مثال ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں جب فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، جب فرعون نے کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اسی وقت فرعون کی گھر والی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، تو نہ جان میں اعلان کرتی ہوں اس دھرتی پر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی عجیب قدرت ہے نا، وہ تخت پہ بیٹھا خدائی کی دعوے کر اور اللہ نے اس کے گھر سے آواز نکلوائی لا الہ الا اللہ۔ اب فرعون کا جناب وہ غصہ اور اس کا طیش اور ظالم کا ظلم بپھر گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا سرین فرماتے ہیں جب بھی اہل ایمان پہ ظلم کرتا لوہے کی میخیں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں ڈال دیتا۔ یہی ظلم اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شروع کر دیا، مار پیٹ الگ اور لوہے کی میخیں ان کے بدن کے اندر ٹھونک دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی وہ ظلم کرتا اور کبھی کیا کہتا، لیکن آسیہ پتہ ہے کیا کر رہی تھی؟ وہ دل ہی دل میں اللہ کہتے ہیں مجھے پکار رہی تھی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور آسیہ کہہ رہی تھی پروردگار اگر تو مجھے جنت میں کوئی اپنے پاس مکان عطا کر دے، مجھے فرعون کے محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ تیرے ساتھ میرا سودا ہو گیا، مجھے تو جنت کا مکان عطا فرما دے، اور یا اللہ عندکا اپنے پاس عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دل میں تیری محبت آ چکی ہے، اب فرعون کی محبت نکل چکی ہے۔
شاعر کہتا ہے وہ ظلم کرتے تھے اور آسیہ کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جا میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے جسم اور جان کے رگ رگ کے اندر اللہ کی توحید کا ایمان بس رہا ہے۔ یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، اب اس سے لا الہ الا اللہ نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ہے ایمان والوں کے لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، فرعون نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا اور دوسرے کو دوسرے کے ساتھ، اور برچھا مار کے 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اور تم نے کیا سمجھا یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے۔ سورہ یاسین پڑھو نا، کس طرح وہ ایمان والا شخص انبیاء کی تائید کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، کس طرح ایمان والا شخص وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شخص شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آ کر کیا کہتا ہے، اے میری قوم والو اللہ کے سچے رسولوں کی اتباع کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون، یہ تم سے اجر بھی نہیں مانگتے، ہیں بھی سیدھی راہ پر، ان کی بات مان لو، یہ تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا وجہ ہے کہ میں رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف سے اپنے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے توحید کا اعلان کرتا گیا، اللہ کے علاوہ میں کسی کو کارساز نہیں بناتا، کیونکہ وہ دکھ دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ باتیں کر رہا تھا کہ قوم ٹوٹ پڑی، مار مار کر شہید کر دیا۔ ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مارا پاؤں کے نیچے روند ڈالا حتیٰ کہ پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر نکل آئیں اللہ کے نیک بندے کی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم ظلم کر رہے تھے، وہ صبر کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا عقیدہ توحید پر، اتنے میں کیا ہوا، قیل ادخل الجنہ، دنیا کا جہان ختم ہو گیا، یہ زندگی پوری ہو گئی، میرا بندہ میرے نام پر قربان ہو گیا، اور میں اللہ کریم نے جنت کو اس کے سامنے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، میں نے کہا جا میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، جا داخل ہو جا، قربانی تو نے دی ہے، میں نے تیری قربانی کی قدر کی ہے۔ اور جنت میں جا کر کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، او مجھے مارنے والوں کاش کہ تم بھی جان لیتے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری زندگی کے سب گناہوں کو اللہ نے اس شہادت کی برکت سے معاف کر دیا ہے، اور مجھے اللہ نے اپنے عزت والے مہمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ابھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے بغیر تکلیفوں کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے ایمان والوں کے واقعات تو پڑھو نا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختیاں پہنچی، انہیں تکلیفیں پہنچی، دشمن کی طرف سے بھی سختیاں پہنچیں، اپنی جسمانی بیماریوں نے بھی ان کو گھیر لیا، دکھوں نے بھی ان کو گھیر لیا، کبھی کس کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، کبھی خود اپنی حالات بگڑ گئے ہیں، وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے اور وہ ہلائے گئے، اتنی تکلیفیں ان پر آئیں کہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ کبھی خود بیمار ہیں، آج ہمارے سر میں درد ہو جائے، کتنی
تکلیف، اور کئی دفعہ 4 دن نہیں ہوتے کہ جناب شکوے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا میرے ان بندوں کو بھی جن کو میں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا لیکن انہوں نے کبھی زبان پر میرا شکوہ نہیں کیا۔ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ ارے اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں تو ہر روز استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ تکلیف بھی دے دیتا ہے۔ لطف سجن دم بدم، یہ تو ہر وقت ہوتا ہے۔ قہر سجن گاہ گاہ، کبھی کبھی وہ تکلیف بھی دیتا ہے۔ این سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ۔ ایسا رب کے ساتھ تعلق ہو، اگر اس کی طرف سے خوشی آئے تو بھی الحمدللہ، اور اگر غم آئے تو بھی زبان سے ہو الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا دیے گئے اہل ایمان، اتنی تکلیفیں آئیں اہل ایمان پر، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، اس وقت کے جو رسول تھے جن پر تکلیفیں آئیں وہ رسول بھی، والذین آمنوا معہ، اور اہل ایمان جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم کھڑے تو تیرے نام پر ہیں۔ یہ کوئی مایوسی والا جملہ نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرن، یا اللہ ہم کھڑے تو تیرے نام پر ہی ہیں، دکھ تکلیفیں تو برداشت تیرے نام پر کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ اتنا تو بتا کب ان دکھوں سے تو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے نا، اے موسیٰ ہم تکلیف دیے گئے ہیں، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ان جئتنا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا، پھر بھی بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کب تک ہمیں یہ نجات ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اللہ اس ظلم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوں کہتے تھے اللہ کے رسول، وہ بھی ان کو تسلیاں دیتے تھے، ساتھ ساتھ مجھ سے بھی پوچھتے تھے متی نصر اللہ، بتانا یا اللہ کب آئے گی تیری مدد؟ یہ لوگ سارے چیخ رہے ہیں، یہ لوگ سارے پریشان ہیں، کھڑے تو ہیں ایمان کے اوپر لیکن یا اللہ پوچھتے ہیں مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے پھر میں جواب میں کہا کرتا تھا الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو میرے بندو اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بس آنے ہی والی ہے، اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے، بہت قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، رات کا اندھیرا جب چھا جائے سمجھو صبح قریب آنے والی ہے، کوئی دور نہیں ہے، تکلیفیں جب گھیر لیں انسان کو سمجھو کہ آسانیاں بھی آنے والی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ شاعر کہتا ہے جب تجھے دکھ گھیر لیں، جب تجھے مصیبتیں گھیر لیں، سورہ علم نشرح کی تلاوت کیا کر، فعسر بین یسرین، اللہ فرماتے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فرمایا آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے آنے والی ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ وہی مکہ تھا جس میں بلال کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، وہی مکہ تھا جہاں بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، پھر وہی مکہ تھا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتا تھا۔ الا ان نصر اللہ قریب، تھوڑی آزمائشیں تو آتی ہیں، پھر اللہ کی مدد جب آتی ہے پھر اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو اجازت نہیں دی گئی، لیکن پھر وہی مکہ مکرمہ تھا، چابی نبی پاک کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے بلایا اور کہا میں نے تجھ سے اجازت مانگی تھی نا اور تو نے مجھے اندر نہیں جانے دیا تھا۔ بالکل جی، آج تو چابی میرے پاس ہے، جس کو چاہوں میں دے دوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ پھر آپ نے اسی کو دے دی۔ تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفوں کے بعد الا ان نصر اللہ قریب، مایوسی نہیں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ دل کے گناہوں میں بہت بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں عرصے گزر گئے اور پھر بنیامین بھی گم ہوا تو بیٹوں سے کیا کہا؟ جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو، اور لا تیأسوا من روح اللہ، مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر بندہ وہ مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یأتکم، اور ابھی نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو تکلیف، پہنچی ان کو سختیاں اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہا رسول نے، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، خوب سن لو اللہ کی مدد تو قریب